نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم حسب معمول محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت ہے، یہاں تک کہ حضور کی شان میں اگر کہیں کوئی شائبہ بھی ہو بے ادبی کا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب حضور کوئی بات ارشاد فرماتے تھے اور صحابہ کرام سنتے تھے، لیکن اگر کوئی ضرورت ہوتی تھی اس کو دہرانے کی یا حضور سے دوبارہ سنی جائے تو عرض کرتے تھے راعنا، حضور ہماری رعایت فرمائیے۔ تو کچھ منافقین بھی تھے تو وہ اس لفظ کو تھوڑا سا بدل کے پڑھتے تھے، وہ رائنا کی بجائے رائینا پڑھتے تھے، اور رائی کہتے ہیں چرواہے کو۔ تو وہ چونکہ منافق تھے، ان کے اندر منافقت تھی، تو جب وہ کوئی بات دہرانا چاہتے تھے تو وہ بجائے رائنا کے رائینا کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم صحیح طرح کہا کرو، رائینا نہ کہا کرو، رائنا کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ پہ قلم پھیر دیا کہ رائنا کہنا ہی چھوڑ دو۔ اللہ نے فرمایا قول انظرنا، تم کہو انظرنا، ہم پہ نظر فرمائیے۔ یہ ارشاد ہوا رب کائنات کا، اور یہ نظر کا ہی سارا کمال ہے حضور کا، کہ حضور کی بارگاہ میں ابو بکر آتے ہیں، نظر سرکار کی پڑی تو صدیق بن گئے، عمر آتے ہیں تو فاروق بن گئے، عثمان آئے ہیں تو غنی بن گئے، علی آئے تو حیدر کرار بن گئے۔ یہ تمام کمالات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے ہیں۔ وہ جدھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے تو ادھر کرم ہی کرم ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، حضور کی محبت یہ تمام چیزوں کی اصل ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر کوئی چیز کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کرام، سب نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نغمے گائے ہیں۔ عارف جامی نے محبت کے عجیب معیار بتائے ہیں۔ محبت میں ایک غیرت کا معیار بھی ہوتا ہے۔ عارف جامی فرماتے ہیں کہ آقا ہدیہ زلف تو گر مل کے دو عالم بدہند، یعلم اللہ کے سرے موے تو دیدن نہ دہم، کہ آقا اگر آپ کی زلف کا ہدیہ مل کے دو عالم دے دیں، کہ آپ کو دونوں جہان کی ملکیت دے دیں، آپ کی زلف کا ہدیہ کہ یہ زلف ہمیں دے دو اور ہم تمہیں دونوں جہان دے دیتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے کہ سرے موے تو دیدن نہ دہم، میں زلف کا سرا بھی دیکھنے کے لیے نہیں دوں گا، دیکھنے کے لیے بھی نہیں دوں گا، زلف دینا تو زلف دینا رہا۔ یہ مقام تھا عشاق کا کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے عشاق۔ حافظ شیرازی علیہ رحمت نے آداب سکھائے ہیں حضور علیہ السلام کی محبت کے۔ فرماتے ہیں صبا کو تربیت دیتے ہیں کہ صبح ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے اور اگر میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں تو صبا کو یہ سبق سکھاتے ہیں کہ مکنہ صبا مشوش سر زلف آں پریرا، کہ ہزار جان حافظ بفدائے تار موئے، کہ حافظ کہ صبا باد صبا میرے محبوب کی زلف کو مت ہلانا۔ کیوں؟ تجھے کیا پتہ
اس زلف کی شان کا، اس زلف کی عظمت کا کہ ہزار جان حافظ بفدائے تار موئے، اس زلف پر تو حافظ جیسی ہزاروں جانیں قربان ہوں۔ تو حضور کی زلف کا یہ عالم ہے، تو حضور کی ذات پاک کا کیا عالم ہوگا، حضور کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضرات محترم، اولیاء کرام نے، صحابہ کرام نے حضور سے محبت کے عجیب عجیب معیار قائم کیے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے ہمیشہ حضور سے ادب کا ایک رشتہ قائم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، جب چلو تو میرے محبوب کے آگے مت چلو، پیچھے چلو، آگے نہ چلو، بے ادبی ہے۔ یہ سبق سکھایا، اور پھر یہ بھی کہ جب تم گفتگو کرو تو اپنی آواز کو محبوب کی آواز سے اونچا مت کرنا۔ کیوں؟ اگر تم اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب آپ دیکھیں کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، ایک برائی کرتا ہے تو برائی لکھی جاتی ہے، اس سے نیکی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس برائی سے۔ برائی کے کھاتے میں برائی لکھی جاتی ہے، نیکی کے کھاتے میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ لیکن اس بے ادبی کو اگر حضور کی آواز سے اپنی آواز کو کوئی اونچا کر لے تو اس کی سزا یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ ایک برائی لکھی جائے گی اس کے کھاتے میں، بلکہ فرمایا ان تحبط اعمالکم، وہ جو تمہاری نیکی ہیں وہ بھی ساری کی ضائع ہو جائیں گی۔ یعنی قدرت نے ایک آٹومیٹک نظام کر دیا ہے کہ ادھر سرکار کے آواز سے کسی نے اپنی آواز کو اونچا کیا، اور ادھر جتنی نیکیاں ہیں ساری کے ساری خود بخود ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ نظام صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ورنہ ہر جرم کے لیے یہی ہے کہ جرم کے کھاتے میں ایک جرم لکھا جاتا ہے، نیکیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن سرکار کی شان میں اگر اتنی بے ادبی ہو کہ اپنی آواز کو اونچا کر لیا ہے تو اس پر بھی تمہاری ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب اگر گھر میں تشریف فرما ہوں اور تم آپ سے ملنا چاہتے ہو تو دروازے پہ آؤ، اور آ کر دستک نہ دو، آواز نہ دو، تو کیا کریں؟ کھڑے رہو۔ کتنی دیر رب کائنات ہم کتنی دیر انتظار کریں؟ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے؟ رب کائنات نے فرمایا حتیٰ تخرجا، جب تک آپ خود نہ باہر تشریف لائیں اس وقت تک کوئی آواز نہیں دے سکتا، کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا۔ یہ حکم ہے رب کائنات کا، حضور کے غلاموں کے لیے آداب سکھائے گئے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے کہ ایک مشینری جو باہر سے آتی ہے تو اس کے لیے ایک کیٹلگ آتی ہے، اس میں سارے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے مشینری کے بارے میں کہ اس کو پاور اتنی دی جائے گی، اس کو تار ایسی اتنی لگائی جائے گی، اتنی گیج کی تار لگے گی، اتنی اس کو پاور دی جائے گی، پہلے یہ بٹن دبانا ہے، پھر یہ دبانا ہے، پھر یہ دبانا ہے۔ یہ تمام اس کے مشینری کے بارے میں ہوتے ہیں۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مبعوث فرمایا تو 30 پاروں کی ایک کتاب ساتھ بھیجی جو حضور کے آداب بیان کرتے ہیں کہ حضور سے کہ آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، حضور کے آگے نہیں چلنا، اگر نماز پڑھ رہے ہو تو حضور یاد فرمائیں تو فوراً حاضری دو، اور اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، اور حضور کے دروازے پہ جا کر حضور کو دستک نہیں دینا اور آواز بھی نہیں لگانی حتیٰ تخرجا، جب تک وہ خود نہ تشریف لائیں تو اس وقت تک تم نے وہاں تک رہنا ہے، انتظار کرنا ہے، آواز نہیں دینی۔ یہ سب آداب ہیں جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سکھائے، اور اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت حضور سے ہے کہ فرمایا لعمرک
محبوب مجھے آپ کی عمر کی قسم ہے۔ غالب نے کہا ہر کس قسم باں کہ عزیز است می خورد، ہر شخص قسم وہی کھاتا ہے، اسی کی کھاتا ہے جو اسے بہت عزیز ہوتا ہے۔ جیسے ماں بچے کی قسم اٹھاتی ہے اس لیے کہ بچہ اسے عزیز ہوتا ہے، تو ہر آدمی اسی کی قسم اٹھاتا ہے جو اسے بہت عزیز ہوتا ہے۔ تو سوگند کردگار بجانے محمد است، اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے تو حضور کی جان کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو جو ماں اپنے بچے کی قسم اٹھاتی ہے، اس کو اس کی جان اتنا عزیز ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اس کو خراش تک نہ آئے اس کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی جان کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جان، حضور کی جان اللہ تعالیٰ کو اتنی عزیز ہے کہ اس نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی تو ایک چیز باقی رہے گی۔ کون سی چیز؟ ویبقی وجہ ربک، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ اور رب کا چہرہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات کا مطالعہ کریں، جو سب سے حسین چہرہ ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہوگا۔ قرآن نے خود فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو چہرہ تو وہی ہوگا جو سب سے زیادہ حسین ہو۔ تو کائنات بھر میں سب سے زیادہ حسین چہرہ اگر ہے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہے، اور یہ معراج ہمیں، یہ معیار ہمیں دے دیا گیا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرو، اس قدر محبت کرو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جتنی محبت کی جائے حضور سے اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی پسند ہوتی ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ معراج شریف کی رات ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معراج ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے کوہ طور پر، وہاں جاتے تھے تو وہاں ان کو اللہ تعالیٰ ان سے باتیں کرتا تھا، آیات ملتی تھیں۔ لیکن ایک بڑا فرق یہ ہے کہ وہ کلام حق کا سننے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ وہ تو کوہ طور پہ جاتے تھے، لیکن قرآن مجید جو حضور پر نازل ہوا، کبھی حضور بازار میں جا رہے ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، کبھی گھر میں ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے، کبھی مسجد میں ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے۔ حضور کے لیے کوئی ایک جگہ مقرر نہیں کی گئی کہ اگر آپ یہاں آئیں گے تو آیات نازل ہوں گی۔ حضور جہاں جہاں جاتے ہیں وہیں وہیں آیات نازل ہوتی ہیں۔ یہ حضور کے شان ہے، حضور کا مقام ہے کہ وہ قرآن حضور کے تابع، حضور کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے حضور پر، اور وہ قرآن مجید قدیم ہے اور وہ نازل ہوا ہے حضور پر۔ حضور پہلے ہوں گے تو پھر قرآن نازل ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور کی ذات پہلے ہو اور پھر قرآن مجید نازل ہو۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک موجود تھی تو قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ مصحف کو، قرآن پاک کو، مصحف معنی قرآن پاک، مصحف کو نہ کیوں ناز ہو اس صورت پر، قرآن پاک کو اس صورت پر ناز ہے کہ قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے، قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے۔ اب آپ دیکھیں آیت مبارکہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ترجمہ سب جگہ موجود ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حالانکہ اس ایک اسم اشارہ ہے ذالک جس کا معنی ہے وہ، اور ترجمہ یہاں کیا جا رہا ہے یہ وہ، یعنی دو ترجمے کیے جا رہے ہیں، ایک اسم اشارہ کے دو ترجمے کیے جا رہے ہیں۔ جب ایک اسم اشارہ ایک ہے تو ترجمہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ صوفیاء کرام نے اس کا ایک ترجمہ کیا ہے اور انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ یہ 30 پاروں کی کتاب ہمیں کہہ رہی ہے کہ لوگوں وہ کتاب، وہ سرکار کا چہرہ، وہ قرآن جس پہ میں نازل ہوئی ہوں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اصل کتاب تو وہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اور حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت نے بھی یہی فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں ہم تو قرآن کے حافظ ہیں، پڑھا کرتے ہیں، رخ محبوب انوکھا ہے یہ قرآن اپنا، اصل قرآن
تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے، جس کے بارے میں حضور کے غلاموں نے جو اشعار لکھے ہیں اس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر یہ 30 پاروں کی کتاب نہ بھی آتی تو ایمان لانے کے لیے سرکار کا چہرہ انور ہی کافی تھا، جو ان کے چہرے کو دیکھتا تھا وہ حضور پہ ایمان لے آتا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔